اس وقت سچویشن ٹینس ہے۔ اس وقت بارڈر پر انڈین پاکستانی بارڈر پر افواج موجود ہیں۔ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ لاک کر لیے گئے ہیں۔ انڈیا میں ایک وار ہسٹیریا کی کیفیت ہے۔ اس کا میڈیا دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کو صرف اس بات سے مطلب ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کا قلقمہ کر دیا جائے، نہ کسی طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور نہ صرف یہ کہ بی جے پی بلکہ کانگریس کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہیں انڈیا کے اندر ہی اس گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے پاکستان مخالف، مسلمان مخالف، اس پر کڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ کل ہمارے وزیر اطلاعات نے ایمرجنسی میں ہمیں بتایا تھا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں انڈیا کسی وقت حملہ کرے گا۔ انٹیلیجنس بیس اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں، اور کل ہی انہیں وارن کر دیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا گیا، کل بھی کیا گیا کہ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کا آپ نے ایڈونچر کیا تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آج بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے اور نائب وزیر اعظم اسحاق صاحب نے، اور برملا پورا موقف، پورا کیس پاکستان کا جس بہتری سے، جس اچھے انداز سے پیش کیا، کسی کو اب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کا مقصد کیا ہے، بھارت چاہتا کیا ہے، اور اس کا کردار کیا ہے۔ بہت اچھی طرح سے ایکسپوز کیا گیا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی خود کروا رہا ہے اور اپنے ہاں دہشت گردی کا رونا رو کر پاکستان پر الزام لگاتا ہے۔ کیا کہا میجر جنرل احمد شریف نے؟ اس سے پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو سناتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے وہ موقف بتایا جو حکومت پاکستان پہلے دن سے کہہ رہی ہے، پاکستان کی مسلح افواج پہلے دن سے کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کیا، اگر سنتاس معاہدہ آپ نے معطل کیا، پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کی، تو وہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور کوئی ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the lower riparian will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. اور پاکستان کی مسلح افواج نے بھی واضح طور پہ کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، لیکن وہیں پوری طریقے سے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ آج جس طرح کی پریس کانفرنس تھی، میں نے ماضی میں اتنی ڈیٹیل اور اتنی نفاست سے تیار کی گئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، اور آج بھارت کا جو چہرہ سامنے آیا، ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کو اس کا سناتا ہوں کہ پاکستان میں بھارت کا کردار کیا ہے۔ The leaders of multiple terrorist groups operating in Balochistan, who having after surrendered, are revealing in detail that how they were funded, they were helped, and how their sponsorship was done by India. In the next slide you can see a terrorist operating and sponsored by India, Aslam Achu, in Indian hospital, and an Indian provided passport of Afghanistan of his. In next slide you can see that once the Jafar Express happened, the internationally recognized terrorist organization BLA, his spokesperson, where was he sitting? He was sitting on Indian channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist act, which by the way the state of India has not shown any concern or condemned so far, and they are glorifying it, taking its spokesperson over here. تو پاکستان کا جتنا ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت اخلاقی اور سفارتی جنگ تقریباً ہار چکا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی، باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں پر بھارت بالکل ناک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اور آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، امریکی جریدے نے بھی کچھ اسی طرح سے کہا ہے۔ چند لائنیں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاستی حکام نے ہزاروں مسلمانوں کو حراست میں لیا اور ان کے مکانات مسمار کیے۔ یہ انڈیا میں جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا، یہی امریکی جریدے کی رپورٹ آج کہتی ہے۔ بی جے پی حکومت والی کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، جنہیں غیر قانونی بنگلہ دیشی یا روہنگین قرار دے کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گجرات میں پولیس نے 6500 افراد کو مشکوک بنگلہ دیشی شہری قرار دے کر گرفتار کیا، لیکن بعد میں صرف 450 افراد کو غیر قانونی ہونے کی تصدیق ہوئی۔
इसी रियासत में एक मुसलमान बस्ती पर बिल्डोजर चलाकर 2000 घर मिस्मार कर दिए गए, जबकि वहां के रिहायशियों का दावा है कि वो भारतीय शहरी हैं और उनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। सामाजिक कारकुन हरीश मंदर का कहना है कि भारतीय मुसलमानों को बांग्लादेशी कहना बीजेपी की पुरानी हिकमत अमली है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मुसलमानों के कत्ल की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। ये कोई पाकिस्तानी फौज नहीं कह रही, पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कह रही, बल्कि अमरीकी जरीदा न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट शाया कर रहा है। तो भारत अपना केस सिफारती सतह पर, इखलाकी सतह पर तकरीबन हार चुका है, और जब जंग का उसको शौक़ होगा तो फिर दिखा देंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से मुकाबला करता है।